کہ وہ مقصد پہچانے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے. اور بالخصوص روزوں کا مقصد بتلاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے. تو اصل ہمارا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا. الحمدللہ اسلام ایک فطرت والا مذہب ہے اور ہر انسان کا ایک برتھ رائٹ ہے اسلام. اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے اندر جو کوئی بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہے تو ساتھ ساتھ میں فائدے خود بخود ملتے ہیں بائی ڈیفالٹ. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روزے کے اندر اجتماعی فائدے بھی ہیں, روزے کے اندر انفرادی فائدے بھی ہیں, اور روزے کے اندر صحت کے بھی فائدے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ میں رکھوں گا انشاءاللہ. یہ بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. ہم بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کالر لائن پر ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون بول رہے ہیں؟ میں غزالہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی غزالہ بہن صاحبہ, آپ کا کیا سوال ہے بتائیے. میرا بھائی حادثے میں معذور ہو گیا. جی حادثے میں معذور ہو گیا ہے. جی 7 سال سے زیر علاج ہے. جی جی وہ بالغ ہے. جی والدین پینشن یافتہ ہیں. جی گھر کی مالی حالت اوسطن ہے. جی جی والدین پر کسی اور بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. جی جی بھائی کے علاج پر اخراجات بہت زیادہ ہیں. ایسی صورت میں کیا میں زکوٰۃ کی رقم اپنے معذور بھائی کے علاج کے لیے دے سکتی ہوں؟ اچھا بہن صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے جانتے ہیں آپ کے سوال سے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے. مدنی صاحب, بہن غزالہ نے فون کیا تھا, ان کے بھائی ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے ہیں اور ابھی زیر علاج ہیں, تو ان کے لیے کیا زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہن نے سوال کیا ہے, بہن خود زکوٰۃ دینا چاہتی ہے. بہن زکوٰۃ دینا چاہتی ہے اپنے بھائی کو, اور بھائی حادثے میں معذور ہو چکے ہیں, یعنی اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کما سکیں, یعنی کہ ان کی حالت کمزور ہے, اور ماں باپ کی بھی پینشن ہے جس سے کہ وہ گزارا ہو جاتا ہے, اور بہن یہ محسوس کر رہی ہے کہ میں مدد تو کر سکتی ہوں لیکن صرف زکوٰۃ کی بنیاد پر. دوسرا, اور ان کے پاس اگر مال ہے تو بہتر ہے کہ پہلے وہ مال اپنے بھائی کے لیے تحفے میں دیا جائے تاکہ یہی زکوٰۃ کا مال آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ اور زکوٰۃ تو اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے, اور ایک بہن پر چونکہ بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے, عورت پر مرد کے لیے کوئی عورت پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے, تو اس بنیاد پر اگر بہن زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو الحمدللہ دے سکتے ہیں. اس میں آپ کو 2 اجر ملیں گے, ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا بھائی کا, اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو یقیناً اگر بھائی کے کوئی اور بھائی نہیں ہو جو ان کی کفالت کر سکتے ہیں اور آپ اکیلے ہوں یا آپ ان کو دینا چاہتے ہوں تو الحمدللہ بہن دے سکتی ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. ویسے زکوٰۃ کے مسائل میں ایسے مسائل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. ناظرین, آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. SMS کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH space your question name and place and send it to 600606 پر یا 3690 جو ہندوستانی ویورز ہیں, اور جو بیرون ہند ویورز ہیں ان کے لیے ہمارا SMS نمبر ہے 4412. تو ناظرین آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں ایک SMS. محمد عمران عباس حیدرآباد سے لکھتے ہیں ایٹ واٹ ایج روزہ از کمپلسری, کس عمر میں روزہ لازم ہو جاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں جب نماز کی بات آتی ہے, روزے کی بات آتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مکلف بننا, کہ جس کے بعد بندے کے اوپر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے نماز روزہ ادا کرنے کی, تو ایسے وقت پر بالغ کا ورڈ استعمال کیا آتا ہے. تو عمر کرائٹیریا عمر نہیں ہے, بالغ ہونا کرائٹیریا ہے. اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے مونچھ کے بال آ جائے, داڑھی کے بال آ جائے, بغل کے بال آ جائیں یا شرمگاہ کے بال آ جائیں, اور خواتین کے لیے منسس کا آنا, پیریڈ کا آنا,
یہ علامت بنتی ہے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی بعض لوگوں کو پیریڈ نہیں آتے اگر, یا پھر یہ کہ کسی آدمی کو مونچھ یا داڑھی نہیں نکلی, تو ایسے وقت پر جو ایج مقرر کی گئی ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور صحابہ کے تعامل کو دیکھ کر 15 سال اگر یہ, اور بعض اوقات اگر کوئی 12 سال کی عمر میں ہی اگر مونچھ آ جاتے ہیں تو گویا کہ 12 سال سے ہی اس کے لیے روزے فرض ہو جاتے ہیں. لیکن اگر 13-14 تک نہیں آئے, مونچھ کے بال نہیں آئے, پیریڈ جاری نہیں ہوئے, تو 15 تک گنجائش ملتی ہے. 15 کے بعد اس کے اوپر روزے اور نماز فرض ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مکلف کب بنتا ہے ایک انسان. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ورن گاؤں سے کے بی قاضی بول رہا ہوں. جی محترم. ہاں, اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,65,000 پیغمبر نازل فرمائے. جی, تو ان کے اوپر روزے کس طریقے سے فرض کیے گئے تھے, کتنی تعداد میں روزے فرض کیے تھے اور کیسے کیسے فرض کیے گئے تھے. اچھا جی. اس وقت اس مہینے کو رمضان مہینے کہتے تھے یا اور دوسرا کچھ کہتے تھے. اچھا جی. اور ان کے روزے دن میں ہوتے تھے یا رات میں ہوتے تھے, کیونکہ ہمارے دنیا کے اندر انٹارکٹیکا ہے, یہاں پر 5-6 مہینے کی رات ہوتی ہے, 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. تو وہاں پر انٹارکٹیکا کے اندر اگر لوگ رہتے ہوں گے وہاں پر تو کس طریقے سے روزے رکھتے ہوں گے. جی محترم, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. لاکھوں اور ہزاروں جو پیغمبران اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی جو شریعتیں رہی ہیں, ان کے جو روزے رہے ہیں, اس متعلق اگر ہم 1 سے 1 لاکھ تک بھی گنتی شروع کریں تو یہ ناممکن بات ہے کہ ہم سب کے متعلق آپ کو بتا سکیں. لیکن آئیے جو واضح طور پر یا موٹے موٹے طور پر یا عام جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں زمانہ جانتا ہے, اس سے متعلق چند ایک معلومات آپ کو فراہم کیے دیتے ہیں. تو آئیے آپ کے سوال کو لے کر رجوع ہوتے ہیں جناب مدنی صاحب کی طرف. مدنی صاحب, بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو پیغمبران اسلام, چونکہ اسلام تو شروع سے اس دنیا میں آیا ہوا ہے, تو 3,65,000 یا 1,65,000 جو بھی تعداد ہے ان کی, تو ان کے لیے جو روزے فرض کیے گئے تھے اس کے متعلق مختصر سا اور واضح طور پر بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو تاریخی سوال ہے کہ انبیاء کرام سے متعلق ہے, اور دوسرا سوال ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے تو وہاں پر روزہ رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی. جہاں تک آپ نے تاریخی اعتبار سے کہا, الحمدللہ اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے سب سے قدیم مذہب ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی قوموں پر, گزشتہ قوموں پر روزے فرض کیے گئے. اس کا مطلب نکلا کہ اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 50 سے لے کر 55 کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کے روزوں کا ذکر کیا گیا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 اور 31 کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر کیا, اور سورہ مریم کی شروع کی 5-10 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کے روزے کا ذکر کیا گیا جس کو چپ کا روزہ کہا جاتا تھا. یعنی روزے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ خاموش بیٹھ جائے, بات نہ کرے کچھ دیر کے لیے, یہ بھی قسم کا روزہ ہے. سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 کے اندر بنی اسرائیل جو روزہ رکھا کرتے تھے ان کے روزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو الغرض روزوں کا ذکر الحمدللہ پایا جاتا ہے. نصرانیت میں بھی یہودیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. رہا کیسے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے ہر قوم کو ایک الگ الگ طریقہ اور شریعت عطا کی. اسلام ایک ہی ہے لیکن شریعت طریقہ الگ الگ رہے گا. جس طریقے سے ایک ڈاکٹر آج ایک گولی دیتا ہے تو کل ایک گولی دیتا ہے مریض کے حساب سے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی زمانے کے حساب سے انسانوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف شریعتیں نازل کی. ہر ایک جگہ پر شکلیں الگ تھی, اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی, اور اسی طرح